یہ تقریر ہے 15 اگست کے اوپر. اس میں جو ہے بچوں کی اور کوئی بھی اس کو 15 اگست کے لیے کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم و معزز اساتذہ و مہمانان خصوصی و اہل دلہ پور کے لوگوں، اہل کی جگہ جو ہم نے یہ اہل دلہ پور لگایا ہے، یہ آپ اپنے گاؤں کا یا قصبے کا نام لگا سکتے ہیں. میں آپ سبھی کو اس خوشی کے موقع پر یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں سے شروع کیجئے. محترم سامعین، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. اسی وجہ سے ہندوستان کا ہر باشندہ اس دن خوشی مناتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے. عزیز دوستو، یہ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کی خاطر ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے. اور دیکھیے، اس وقت محبت اور بھائی چارگی کا عالم یہ تھا کہ ہر ہندوستانی، چاہے پھر وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس مادر وطن کی خاطر سبھی نے مل کر ایک جٹ ہو کر اپنا خون پسینہ بہایا ہے اور اس ملک ہندوستان کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور آپسی میل جول اور محبت کا نتیجہ یہ رہا کہ ان ظالم انگریزوں کو اس ملک ہندوستان سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا اور اس ملک کی آزادی کی خاطر ہمارے علماؤں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور کئی سال جیلوں میں بند رہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو انہوں نے چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن کبھی انگریزوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی قربانیوں کو. اور لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے؟ آج ہم ان علماء کی قربانیوں کو بھلا رہے ہیں. آج ان علماء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آج ان علماء کے ناموں کو ان کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے. بہرحال کچھ بھی ہو، یہ ملک سب کا ہے اور یہاں سبھی کو رہنے کی اجازت ہے. یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن ہمارا کیا رہا؟ یہ ملک تو آزاد ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ہندوستان کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا. اس ملک کی آزادی کے بعد کچھ دنوں تک انگریزوں کے قانون کے مطابق نظام چلتا رہا، لیکن چند دنوں کے بعد قومی رہنماؤں کے مشورے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز میٹنگ کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے کی مدت کے بعد، انتہائی محنت و کوشش کے بعد ایک قانون ہند مرتب کیا اور 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو مکمل طور پر عمل میں لایا گیا اور لاگو کیا گیا. عزیزان ملت، ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کا گہوارہ ہے. یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں. اسی لیے دستور ہند میں تمام مذاہب اور تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے اور یہ قانون بنایا گیا کہ ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے. چنانچہ اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ملک کی آزادی ہے اور مکمل طور پر آزادی ہے کہ کوئی بھی یہاں کا ہر باشندہ اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر کے زندگی گزار سکتا ہے. اور یہی قانون نافذ و جاری کیا گیا تھا. اس پر عمل کرنے میں ملک کی کامیابی ہے اور ہندوستان کی ترقی بھی اسی قانون پر عمل کرنے میں ہے. اور آپس میں ہندوستان کی ترقی سب سے زیادہ آپس میں مل کر رہنے میں ہے اور اس سے ملک کے اندر پرسکون ماحول بنے گا. اور اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اور اسی کے نہج پر تقریر کریں گے انشاءاللہ تو زیادہ فائدہ ہوگا.